قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، ہدایت پر بھی ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے بھی ہیں۔ اب سورہ بقرہ کی ان آیات کے اندر بنیادی طور پر ہدایت کو قبول کرنے کی اہلیت بتائیے۔ یاد رکھیے کہ ایک ہے قرآن کا ہدایت ہونا، تو واقعی قرآن ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے، سارے مانتے ہیں، اور دوسری جو اہم بات ہے اس ہدایت کو قبول کرنا۔ سارے مانتے ہیں قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، قرآن کتاب ہدایت ہے، سارے علوم قرآن میں ہیں، سیکھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سب مانتے ہیں۔ تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے، قرآن کا ہدایت ہونا اور پھر اس ہدایت کو ایکسیپٹ کرنا، یہ دو چیزیں، بڑا فرق ہے ان میں۔ اب یوں سمجھیے کہ عمرے پہ لوگ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، فلائٹس تو روزانہ جاتی ہیں، مدینہ شریف کی فلائٹ تو روز نہیں جاتی، ہفتے میں ایک دن جاتی ہے اسلام آباد سے مدینہ، لیکن باقی روزانہ فلائٹس بھی جاتی ہیں، جدہ جاتی ہیں۔ تو اب فلائٹس روز جاتی ہیں مگر ان میں بیٹھ کر مدینے کوئی کوئی جاتا ہے، سارے نہیں جا پاتے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں جو ان فلائٹس میں بیٹھ کے اس سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں، سفر مدینہ کے مسافر ہوتے ہیں۔ جہاز کا مدینے جانا یہ اور بات ہے، اور اس میں ہمارا بیٹھ کر وہاں پہنچ جانا یہ اور بات ہے۔ مدینے کی حاضری، مکے کی حاضری نصیب ہو جانا یہ اور بات، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں، کافر ہے، مسلمان ہے، عالم ہے، عابد ہے، نیک ہے، گناہ گار ہے، ہر بندے کے لیے اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، مگر سارے ہدایت حاصل کر لیں، سارے اس کو سمجھ لیں، سارے اس کو پڑھ لیں، سارے اس کو سیکھ لیں اور پھر سارے قبول کر لیں اس کو، ایسا ممکن نہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ محروم رہتے ہیں ہدایت سے۔ اب دیکھیں نا، ابو جہل نے قرآن سنا، صاحب قرآن کی زیارت کی، عربی بھی سمجھتا تھا ابو جہل، اور ماہر تھے عربی اور لغت تھے، ماہر تھے عربی کے، عربی آتی بھی تھی، مگر پھر بھی ہدایت قبول نہیں کی۔ کتنے ایسے کافر ہیں، چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا کہ واقعی چاند آدھا ادھر ہو گیا، آدھا ادھر ہو رہا ہے، لیکن ہدایت قبول نہیں کی۔ درختوں کو سجدہ کرتے دیکھا، پھر بھی نہیں مانے۔ سورج کو واپس پلٹتے دیکھا، ہدایت قبول نہیں کی۔ مکے کے بڑے کافر، یہ الفاظ آن دا ریکارڈ موجود ہیں، اس نے کہا کہ آسمان کے نیچے، یعنی پورے اس زمین پر، پوری دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں۔ اس کے الفاظ موجود ہیں، ان سے سچا کوئی نہیں ہے، لیکن ماننی نہیں ہیں، سچے ماننا نہیں۔ کافر جانتے تھے، مانتے بھی تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں، یہ سچے ہیں۔ آپ پر جو قرآن اترتا ہے یہ قرآن بھی سچا ہے، یہ بھی مانتے تھے، مگر ہدایت کو قبول نہ کیا۔ قرآن کریم گویا کہ رحمت کی بارش ہے، یہ بارش برس رہی، آسمان سے بارش برابر برستی ہے، مگر جب زرخیز زمین پر برستی ہے تو اس میں سبزہ اگتا ہے، پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، لیکن جب یہی بارش گندگی کے ڈھیر پہ پڑتی ہے تو وہاں سے اسمیل آتی ہے۔ بارش تو سیم ہے، برابر ہے۔ قرآن کریم بھی ہدایت کی بارش ہے، یہ سب کے لیے کتاب ہدایت ہے، مگر انسانوں کے دل مختلف ہوتے ہیں،
جن کے دل کی زمین زرخیز ہوتی ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ہدایت کی آیتیں سنتے ہیں، ان میں ایمان اور یقین کے پھول کھلنے لگتے ہیں، ان کے اندر نیکی، روحانیت، توبہ، محبت کے پھل لگتے ہیں۔ اور جن کے دل کی زمین زرخیز نہیں ہے، جن کے دل کے اندر کوڑا کرکٹ ہے، دل میں گندگی بھری ہوئی ہے، وہ جب قرآن آیات سنتے ہیں اب ان کے دل سے الٹا بدبو کے بھبکے اٹھتے ہیں۔ غرض قرآن کریم تو کتاب ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے، مگر اس ہدایت کو قبول کرنے کے لیے دل کی زمین کا زرخیز ہونا ضروری ہے۔ کون ہے جو قرآن ہدایت کو قبول کر کے کامیابی پاتے ہیں؟ یا یوں کہہ لیجیے کہ اس کتاب ہدایت سے ہدایت لینے کے لیے ہم اپنے دل کو کیسے زرخیز بنا سکتے ہیں تاکہ جو اس کی رحمت کی بارش ہے یہ ہمارے دل پہ پڑے اور فائدہ ہو، اچھے اچھے پھل پھول آئیں۔ اس تعلق سے سورہ بقرہ کی یہ آیات جو ہم نے سنی ہے، ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، فضائل بیان کیے گئے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ پاک یہ اوصاف نصیب فرمائے کہ قرآن پاک جو ہے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس سے پہلے قرآن کریم کا ایک وصف بیان ہوا کہ قرآن کریم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا وصف یہ ہے کہ قرآن کریم ہدایت ہے، ہدایت کو قبول کون کرتا ہے، کون اس سے نفع پاتا ہے؟ للمتقین، یعنی یہ اہل تقوی ہیں، یہی خوش بخت ہیں جن کے دل کی زمین زرخیز ہے، نیک لوگ ہیں ایسوں کی دل کی زمین زرخیز ہے۔ جب اس پر قرآن کریم کی ہدایت والی بارش برستی ہے، جب یہ قرآن کی آیات سنتے ہیں، ترجمہ و تفسیر سنتے ہیں، قرآن کی باتیں سنتے ہیں، تو ان کے دل میں ایمان اور یقین کے پھول کھلنا لگتے ہیں، نیکی اور بھلائی کے پھل لگتے ہیں ان کے دل میں۔ یہ ہیں اہل تقوی، اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ پھر وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ایمان، دیکھ کے تو سارے ایمان جاتے ہیں نا، بغیر دیکھے ایمان نہ ہوتا ہے۔ یہ اہل تقوی کا وصف بیان کیا، بن دیکھے مان لینا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہدایت قبول کرنے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے یہ، جو بندہ بن دیکھے مانتا ہے، چوں چرا کرتا ہے، عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، وہ کبھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ بن دیکھے نہیں مانتا جو بندہ، آگے سے باتیں کرتا ہے، چوں چرا کرتا ہے، عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ میں کسی شہر میں گیا، میں نے پہلے وہ شہر نہیں دیکھا، وہ گلیاں محلے سب کچھ میرے لیے نیا ہے، ایڈریس پوچھا، فلاں جگہ جانا ہے، راستہ بتا دو، سامنے میں راستہ بتاتا ہے، مجھے اس کی بن دیکھے اس کی بات پر اس کی بات ماننی پڑتی ہے۔ اب میں نے وہ گلیاں نہیں دیکھی ہوئی کہ میں نے ادھر جانا ادھر جانا، لیکن وہاں کا بندہ بتا رہا ہے، اس بندے کو ہم جانتے نہیں کہ بتانے والا ٹھیک ہے یا نہیں، اور کہیں ایسے بھی لوگ غلط بتا دیتے ہیں، راستہ پوچھے غلط بتائیں گے، بندہ گھومتا ہی رہتا ہے۔ پھر ہم نہیں اسے جانتے ہوتے، یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو بتا رہا ہے صحیح ہے یا نہیں، ہمیں غلط راستے پہنچا دے گا، لیکن پھر بھی بن دیکھ کے ماننا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں ایک دفعہ جانا پڑے گا وہاں، چاہے صحیح ہے یا نہیں۔ میں نے وہ گلیاں نہیں دیکھی، راستہ محلہ نہیں دیکھا، لیکن یقین کرنا پڑے گا۔ اگر میں اس پر یقین نہیں کرتا اور الٹا اسی کو کہنا شروع کر دوں کہ تم نے درست راستہ نہیں بتایا، کیا دلیل ہے کہ تم جو بتا رہے ہو وہ راستہ صحیح ہے، درست ہے، تو اس جھگڑے سے میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاؤں گا۔ میں نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے تو مجھے بغیر دیکھے اس کی بات ماننی پڑے گی، اور جو جیسے وہ بتا رہا ہے ویسے کرنا پڑے گا۔ اسی طرح نابینا شخص ہے جسے نظر ہی کچھ نہیں آتا، اس کو سڑک پار کرانی، اس پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا تو وہ حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، اور اگر وہ کسی انکھیارے کا ہاتھ پکڑ لے تو بحفاظت سڑک پار کر لیتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے کل کو نہیں جانتے۔ ہم نے قبر میں لوگ اترتے دیکھے ہیں، مگر قبر میں اترنے کے بعد ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ قیامت والا دن ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے پل صراط نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، ہم نے حشر کا معاملہ نہیں دیکھا ہوا، بلکہ ہمارا آنے والا جو کل ہے وہ کیسا ہوگا، ہم اس معاملے میں بھی گویا نابینا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا کل ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہمارے ساتھ حادثہ پیش آنے والا ہے، یا کل کوئی بیماری آنے والی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے، کل زلزلہ آ جائے گا، سارا کچھ تباہ ہو جائے گا، جیسے ہوا ہے دنیا میں، اچانک
ود ان سیکنڈ بہت کچھ ہو گیا، کل تو بڑی دور کی بات ہے، ایک لمحے میں کیسے کیا ہو جاتا ہے، ہمیں نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے، ہمارا کل کیسا گزرے گا، ہم پلان کچھ کرتے ہیں ہوتا کچھ اور ہے۔ تو اس معاملے میں بھی گویا ہم نابینا ہیں، ہم نہیں جانتے کل کیا ہوگا، لہٰذا ہمیں کسی آنکھ والے کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا، ہم نہیں جانتے، جو جانتا ہے ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی بغیر دیکھے، مانیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، نہیں مانیں گے تو ناکام رہ جائیں گے۔ اس لیے ہدایت قبول کرنے کی بنیادی جو شرط ہے کہ ہدایت وہی قبول کر سکتا ہے جو بن دیکھے مان لیتا ہے، جو بن دیکھے نہ مانے، چون چرا کرے، عقل کے گھوڑے دوڑائے، وہ ہدایت قبول نہیں کر سکتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ تجھے کیا بتاؤں کہ معجزہ کیا ہے، تو آگے سے بولتا ہے میاں، یعنی جو آگے سے زبان چلاتا ہو، چاند دو ٹکڑے ہوتا دیکھ کر بھی کہہ دیا یہ جادو ہے، تو آگے سے بولتا ہے میاں۔ پتھروں کو کلمہ پڑھتے سنتے دیکھا پھر بھی نہ مانے، ایسے شخص کو معجزہ دیکھ کر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بغیر دیکھے چپ چاپ مان لیں۔ پتہ چلے میرے آقا نے یوں فرمایا، حضور نے فرمایا ایسے پانی پیو، سنت یہ ہے بس ایسے ہی پانی پیو، حضور نے فرمایا ایسے کھانا کھانا ہے، بس چپ کر کے مان لیں، بس سنت ہے نا، میں نے ایسے ہی کھانا کھانا ہے، دنیا کا فائدہ مجھے پتہ ہے یا نہیں پتہ، میں نے یہ نہیں دیکھنا میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، میں نے پہلے یہ دیکھنا میرے آقا نے یہ فرما دیا، تو بس میں نے آنکھیں بند کر لینی ہے۔ فائدے دیکھنا، اس کی تحقیق میں پڑھنا، یہ بات کا معاملہ ہے۔ بالفرض فائدہ نہیں بھی سمجھ میں آتا نا تو پھر بھی کرنا، اللہ نے فرمایا تو کرنا ہی کرنا، بھائی ہوگا حکمت، اللہ جانتا ہے کیا حکمت ہوگی، اللہ فرما رہا ہے ایسے کرو تو ٹھیک ہے ایسے کرنا پڑے گا۔ اللہ تو وہی فرماتا ہے جو ہمارے فائدے کی بات ہو، ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے۔ تو پھر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے جو بندہ ایسے کرتا ہے، جو ہدایت پاتا ہے، بن دیکھ کے مان لیتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بن دیکھے مانا تو کتنا بلند مقام پا لیا۔ معراج کی تصدیق آپ نے کیسے نرالے انداز سے کی۔ کافر نے کہا کہ ابوبکر تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں رات مسجد اقصیٰ گیا اور میں صبح سے پہلے واپس بھی آ گیا۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر یہ میرے محبوب نے بات کی ہے تو پھر سچ کی ہے، جو وہ کہتے ہیں نا پھر وہ سچ ہے۔ ٹھیک ہے بظاہر یہ ہو نہیں سکتا کہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ رات کے اندر طے ہو جائے یا ایک منٹ کے اندر ہو جائے، ویسے ماننے والی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر میرے محبوب نے یہ فرما دیا ہے تو پھر وہ سچ فرمائے، یہ ہے تو بن دیکھ کے مان لینا۔ تو ایسا ایمان ہونا چاہیے، اللہ رسول کے احکامات پہ آنکھیں بند ہو جانی چاہیے، تب ہدایت ملتی ہے، تب کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اللہ رسول پر اعتماد ہونا یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ چیز کو دیکھ کر یا سن کر تو ہر شخص مان لیتا ہے، مگر وہ چیز جو اس سے غیب ہو، عقل میں نہ آئے، اس کو صرف اس لیے مان لینا کہ وہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، یہ ہے اصل ایمان۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اطاعت ہے۔ مزید فرماتے سچ پوچھو تو ایمان کی جان تو یہ ہے کہ رسول اللہ کی خبر پر اپنے حواس یعنی اپنے آنکھ، کان، عقل سے زیادہ اعتماد ہو۔ اگر ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دن ہے اور حضور فرما رہے ہیں نہیں دن نہیں ہے رات ہے، اب ہم نے آنکھوں پہ اعتبار نہیں کرنا، ہم نے اپنے حواس پہ اعتبار نہیں کرنا کہ نہیں مجھے تو دن نظر آ رہا ہے، سورج نظر آ رہا ہے، یہ روشنی بھی ہے، حضور فرما رہے ہیں نہیں رات ہے، پھر رات ہے، وہ کہتے تو رات ہے تو پھر رات ہی۔ تو ہماری آنکھ جھوٹی ہو سکتی ہے، حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہماری آنکھ ہزار دفعہ غلطی کر جاتی ہے مگر ان کا فرمان کبھی غلط نہیں ہوتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا اگر شاہ روز را گوید شب آستیں بیا بد گفتیں کہ ماہ اوپروی، اگر بادشاہ دن کے وقت کو کہے کہ یہ رات ہے تو کہنا چاہیے جی ہاں یہ دیکھو چاند تارے نظر آ رہے ہیں، وہ ہے نا رات ہے، تو جس کی بندہ اطاعت کرتا ہے پھر مزید آگے بڑھ جاتا ہے ہاں تارے نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، قرآن کی سچی محبت، حضور کی محبت نصیب فرمائے کہ جو اللہ رسول نے فرما دیا بس چپ کر کے مان لیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے تہجد ادا کرو، اللہ کے محبوب نے تہجد کے بارے میں فرمایا، فائدے بتائے تو ہمیں چپ کر شروع کر دینی چاہیے۔ اشراق الچاشت کا، وابین کا، نوافل کا، ذکر اللہ کی کثرت کا، درود پاک کی کثرت کا، فائدے ہم روز ہی سنتے ہیں، ہر درس میں سب سے پہلے ہم درود پاک کے فائدے ہی سنتے ہیں، تو اتنے فائدے سن کر ہم غور کریں کیا ہم نے اس پہ عمل کر لیا۔ ہر درس و بیان سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، سن لینا اور بات ہے، تو اس پہ عمل کر لینا یہ اور بات ہے۔ اور خوش نصیب ہیں ایسے
یہ واقعی جن کو بتایا جائے، ایک بار بتا دیا جائے کہ 1000 بار پڑھیں گے تو مرنے سے پہلے جنت میں مقام دیکھ لیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب سے آپ نے بتایا ہم پڑھ رہے ہیں، چھٹی نہیں ہوئی کبھی. ایسے سے بھی کئی ایسے وظائف ان کو بتائے ہیں، دوبارہ ہمیں بھول جاتا ہے کیا کیا بتایا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم وہ بھی پڑھ رہے ہیں، فلاں والا بھی پڑھ رہے ہیں، جب سے بتایا ابھی تک مس نہیں کیا. تو ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ والے، نیک لوگ ہوتے ہیں. اللہ پاک ایسوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. تو نیک بنے رہیں، نمازوں کے لیے ہم آتے رہیں، جب تک سانسیں چل رہی ہیں نیک عمل کرتے رہنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ پاک ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.